مذاکرہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا۔ آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچے کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضائے الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے گھر والوں پر شب خون مارنے کی سازش تیار کی، اور ہم نے ان کی سازش کی سزا یہ دی کہ ان کے عذاب میں جلدی فرمائی، اور وہ ہماری خفیہ تدبیر سے غافل رہے۔ اہم بات، اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کا حافظ و ناصر ہے اور انہیں لوگوں کے خفیہ شر سے بچاتا ہے۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو دیکھو کہ ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات حضرت صالح علیہ السلام کے مکان کی حفاظت کے لیے فرشتے بھیج دیے۔ جب وہ 9 شخص ہتھیار باندھ کر اور تلواریں کھینچ کر حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر آئے تو فرشتوں نے انہیں پتھر مارے۔ وہ پتھر ان لوگوں کو لگتے تھے لیکن مارنے والے نظر نہ آتے تھے۔ اس طرح ان 9 کو ہلاک کیا، اور ان کے علاوہ ساری قوم کو اللہ تعالیٰ نے ہولناک آواز سے ہلاک کر دیا۔ اہم بات، حضرت صالح علیہ السلام کے دروازے پر ان 9 شخصوں کے مرنے سے متعلق اور بھی روایات ہیں۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ ارشاد فرمایا کہ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد ان کے گھر ویران پڑے ہیں، اور اب ان گھروں میں اس قوم کا کوئی شخص بھی موجود نہیں، اور ان کا یہ انجام اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر کے اور اس کے رسول کو جھٹلا کر اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہوا۔ اور قوم سمود کے واقعہ میں ان لوگوں کے لیے عبرت کی نشانی موجود ہے جو علم رکھتے ہیں۔ لہٰذا اگر اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمہاری قوم کے کفار تمہیں جھٹلانے سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی قوم سمود جیسا ہو سکتا ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ فرمایا کہ جو لوگ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ خدا کے خوف سے، کفر و شرک اور گناہوں سے بچتے تھے، ہم نے انہیں عذاب سے بچا لیا۔ اہم بات تفاسیر میں منقول ہے کہ ان لوگوں کی تعداد 40,000 تھی اور حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ آقا ہمیں بلائیں گے، پیارے آقا ہمیں بلائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آنکھوں سے ہم لگائیں گے، آج نہیں تو کل سہی۔ پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، پر یہ ناظر کے بندے کا دیکھیں گے سب، پر یہ ناظر کے بندے کا دیکھیں گے سب، تھام کر ان کا دامن مچل جائے گا، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، موج قطرہ کے ہاں سے چلی جائے گی، موج قطرہ کے
چلی جائے گی، رخ مخالف ہوا کا بدل جائے گا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، جب اشارہ کریں گے وہ نام خدا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا، اپنا بیڑا بھنور سے نکل جائے گا۔ یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے، مگر یوں تو جیتا ہوں حکم میں خدا سے، مگر میرے دل کی ہے ان کو خبر، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، حاصل زندگی ہوگا وہ دن میرا، کہ ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، ان کے قدموں پہ جب دم نکل جائے گا، رب سلم وہ فرمان والے ملے، کیوں ستاتے ہیں دل تجھے وسوسے، پل سے گزریں گے ہم وجد کرتے ہوئے، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا، کون کہتا ہے پاؤں پھسل جائے گا۔ قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، قربانی کی رونقیں، رونقیں۔ میرا فرسٹ ٹائم تھا، مجھے بہت اچھا لگا، آ کر بہت سکون محسوس ہوا۔ مدنی مذاکرے چیز ہے جس میں ہم لوگ آتے ہیں اور مختلف سوالات جوابات ہم اس میں سیکھنے کو ملتا ہے، سننے کو ملتا ہے۔ امیر سنت کا انداز ہی ایسا ہے کہ ہر کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، بالخصوص موقع کی مناسبت سے سوالات جوابات ہوتے ہیں، اس میں بہت زیادہ معلومات فراہم ہوتی ہے۔ بقرہ عید آ رہی ہے، اس کے حوالے سے ماشاءاللہ سے بہت مسائل سکھائے جو ہمیں معلوم نہ تھے پہلے، جیسے آج قربانی کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی۔ ابھی چونکہ قربانی کا سیزن ہے اور قربانی کے سیزن میں اکثر جو مال بیچنے والے ہوتے ہیں وہ یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ پکا کھیرا ہے، ہمارا ہاتھ کا پالا ہوا ہے، پکے کھیرے کی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے جو امیر علیہ سنت نے مدنی پھول عطا فرمائے، جانور کا 2 دانت ہونا اور پھر اس میں جو دھوکے بازی کا سلسلہ ہوتا ہے، اگر اس کو ذہن میں رکھا جائے اور علماء کرام کی رہنمائی کے مطابق قربانی کی جائے اور ان کی رہنمائی سے جانور لیے جائیں تو انشاءاللہ قربانی جو ہے وہ ضائع ہونے سے محفوظ ہو جائے گی۔ امیر علیہ سنت کی یہ بات بہت پیاری لگی کہ جو جانور بیچنے والے جو بیپاری حضرات ہیں وہ اپنے رویہ، اپنے اخلاص، بات کرنے کا انداز، طور و طریقہ وہ درست رکھیں تاکہ جو خریدار جو آ رہے ہیں ان کی دل آزاری نہ ہو۔ الحمدللہ آج امیر علیہ سنت نے جو پردے کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول عنایت فرمائے، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کو بھی انشاءاللہ پردے کرنے کی ترغیب دلائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل جو امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ درس دینا چاہیے، انشاءاللہ درس بھی دیں گے۔ جی یہ تو بالکل الحمدللہ ہر مدنی مذاکرے میں کوئی نہ کوئی ایسا سوال ہوتا ہے جو ہمارے ذہنوں میں موجود ہوتا ہے اور پھر وہ سوال چلتا ہے اور اس کا جواب ملتا ہے، ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری دل کی کیفیت وہاں بیان ہوئی اور اسی کے مطابق ہمیں جواب ملا۔ مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے ذی الحج کے اس مہینے کے روزے کے متعلق فضیلت بیان کی اور الحمدللہ میں نے بھی انشاءاللہ نیت کی ہے پورے 9 روزے رکھنے کی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک کے ساتھ کسی سفر کے لیے روانہ ہوئے۔ پہلے دور میں ہوتا یہ تھا کہ اونٹ اور گھوڑوں وغیرہ پر سفر ہوتا تھا اور خادموں کے ذریعے خیمے اور ضرورت کا سامان
پہلے ہی سے منزل پر پہنچا دیا جاتا تھا تاکہ وہاں پہنچنے تک خیمے تیار ہو جائیں۔ چنانچہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک اور دیگر لوگوں نے اپنے خیمے آگے بھجوا دیے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا سامان اور خیمہ پہلے سے آگے نہ بھجوایا۔ جب منزل پر پہنچے تو ہر شخص اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہے تھے۔ خلیفہ نے خادموں سے کہا جاؤ انہیں تلاش کرو۔ جب انہیں تلاش کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حال میں ملے کہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے زاروں کے تار رو رہے ہیں۔ خلیفہ کو اطلاع دی گئی، اس نے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بلا کر پوچھا، اے ابو حفص آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ ابو حفص جو ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کنیت تھی۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فکر آخرت میں ڈوبا ہوا سبق آموز جواب دیا، فرمایا مجھے قیامت کا دن یاد آ گیا۔ دیکھیے کہ آپ سب نے خیمے پہلے سے بھیجے تھے اور آتے ہی اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، مگر میں نے گھر سے کوئی چیز آگے نہیں بھیجی تھی، اس لیے مجھے یہاں کچھ نہ ملا۔ قیامت میں بھی یہی حال ہوگا، جس نے جو کچھ آگے بھیجا ہوگا اسے وہی کچھ ملے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ 1446 ہجری کے ذوالحج شریف کی آج دوسری رات، اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کی رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 2، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے۔ اب سوالات کیجیے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں، یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ مبین اتاری بھینس کالونی کراچی سے۔ میرا امیر سنت سے سوال عرض ہے کہ بعض لوگ کام کاج کی وجہ سے اپنی صحت، عبادت اور گھر والوں کا خیال نہیں کرتے، جبکہ بعض لوگ کوشش ہی نہیں کرتے اور بے روزگاری کا رونا روتے ہیں۔ اس بارے میں ہمارے دین اسلام کی کیا تعلیمات ہیں؟ براہ مہربانی ارشاد فرما دی۔ کوشش تو ظاہر کرنی چاہیے اور اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دونوں کے لیے اعتدال کی صورت ہونی چاہیے۔ اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالے، اتنی مشقت نہ کرے کہ وہ بیمار ہو جائے، یا اتنا وہ مال اکٹھا کرنے کی فکروں میں نہ پڑے کہ وہ حریص کہلائے، اور آج کل وہ حرص کا دور رہا ہے۔ لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب ہے کہ وہ کمانے کی دل نہیں لگتا، وہ اس کو ویسے یوں عرفاً حد حرام بھی بات بولتے ہیں، یعنی وہ بالکل اس کی جان ہی نہیں چلتی، دل ہی نہیں لگتا کہ کچھ کام کاج کرے اور کمائے، بس گھر میں پڑا رہے گا، جھگڑے کرتا رہے گا۔ گھر میں جب بندہ ہوگا تو کچھ تو کام چاہیے، وہ جھگڑے گا، اس پر روک ٹوک کرے گا، کبھی کچن میں جا کر جھانکے گا تو بولے گا یہ پکاؤ، تو وہ دیکھو جل جائے گا، تو یہ تیل کم ہے، تو میٹھا نمک کم ہے، تو یہ کچھ نہ وہ سب کو پریشان کر کے رکھ دے گا۔ تو اس لیے کام کاج پر جاتا ہے مرد تو ذرا گھر کی خواتین کو ماحول تھوڑا پرسکون ہوتا ہے ان کا۔
یہ بھی ہوتا ہے مطلب. تو اس لیے وہ سب کو اعتدال کے ساتھ اپنا نظام چلانا چاہیے شریعت کے دائرے میں رہ کر. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام عبد الرحمٰن ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل پلاٹوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہی ہیں، جو پلاٹ کے ساتھ بکرا فری دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ پلاٹ کے ساتھ پلاٹ، اچھا اچھا اچھا، یہ مطلب انعام میں دیتے ہیں تحفہ. یہ تو اس کی تو مطلب ہے کہ باہر تو یہ دیکھا ہے کہ جیسے کہ کوئی پیکٹ لیا تو اس میں گلاس بندھا ہوا ہوتا ہے، تو کبھی انہیں لکھا ہوتا ہے کہ یہ اتنے کی رقم کا ہی ہے لیکن اتنا اس میں فری ہے. اس طرح کرتے ہیں. لیکن اب شرعی حیثیت کیا ہے اس کی، مفتی صاحب آئیں گے تو انشاءاللہ معلوم کرتے ہیں. جب انعام ہے اور بکرے کا مالک ہو گیا تو قربانی بھی کر سکے گا. لیکن مفتی صاحب تشریف لائیں گے نا، اللہ کرے تشریف لے آئیں، ان سے پوچھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. سوشل میڈیا پر ایک تحریر دیکھی جس میں یوں لکھا تھا کہ مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں. مثال دینا آسان ہوتا ہے اور مثال بننا مشکل. امیر اہل سنت اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ واقعی ہے تو بڑی مطلب پتے کی بات کی ہے اس نے. ایسے رہا کرو کہ زمانہ مثال دے. خود ہم مثال دیں وہ تو ٹھیک ہے، وہ بھی دی جا سکتی ہے، لیکن خود ایسا اس کا کردار ہو کہ لوگ اس کی مثال دیں کہ یہ دونوں مطلب یہ نہیں کہ ہے الگ الگ باتیں، لیکن دونوں باتیں مزے کی ہیں. مثال دینا اور مثال بننا دو الگ باتیں ہیں. مثال دینا آسان ہوتا ہے، مثال بننا مشکل. یہ بھی حقیقت ہے، کردار سنوارنا بڑا مشکل ہوتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سوالات کا سلسلہ ہے. یہ ایک سوال موصول ہوا ہے. یہ کہہ رہے ہیں دو کان، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ دو کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ایک کان سے بات سنی جائے اور دوسرے سے نکال دی جائے، ایسا کہنا کیسا ہے؟ مذاق میں یہ کہا ہوگا کہ بات تو غلط ہے اس کی. اللہ پر تنقید تو یہاں مراد نہیں ہوگی اس کی، اللہ اعلم. لیکن یہ کہ بات ہے اچھی تو بات نہیں ہے کہ اسی لیے دو کان دیے گئے. توبہ استغفر اللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا. اللہ نے دو کان دیے ہیں، دونوں سننے کے لیے دیے ہیں، اور کان سے نکلتا ہے بھی نہیں کچھ. یہ تو محاورہ ہے. ایک کان سے سنی یا سنی انسنی کر دی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دی. تو سرزنش کے طور پر تو کسی کو بولتے ہیں کہ تم مطلب توجہ دیتے ہی نہیں، بھائی ایک کان سے سنتے ہو دوسرے کان سے نکال دیتے ہو. تاہم مفتی صاحب آتے ہیں تو یہ بھی پوچھ لیتے ہیں اس کا کوئی شرعی حکم بنتا ہو تو انشاءاللہ الکریم. ویسے یہ امیر السنت سے عرض ہے کہ اگر نصیحت کی بات ہم سنتے ہیں تو اس کا اثر لینے کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ باتیں تو وہ سنتے ہیں لیکن کوئی ایسا انداز بھی ہمیں بتائیں کہ ہم وہ بات سنیں. یعنی کوئی ہمیں سمجھائے کہ میں نماز پڑھا کروں. اب ہم نے اپنا ذہن بنا لیا کہ میں نمازی بن ہی نہیں سکتا ہوں، میں سنتوں پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہوں، میں جھوٹ بولنا کاروبار میں چھوڑ ہی نہیں سکتا ہوں. تو یہ ایک باتوں کا ذہن بن جاتا ہے. جب کہ ہم اچھی اچھی باتیں سنتے ہیں تو وہ باتیں سن کر نصیحت اپنانا، نصیحت لینا، اس کا کوئی انداز سکھاتے ہیں ہم کو. دو کان کے بیچ میں دماغ بھی ہوتا ہے نا، تو اگر جس کان سے بھی سنی اگر وہ دماغ سے رجوع کرے نا تو پھر کوئی بات بنے، اور بندہ سیریس لے نا کسی بات کو تو پھر وہ بات پر عمل کرنے والا بنے گا. ورنہ یہ کہ وہی سنی انسنی کر دیتے ہیں، سیریس نہیں لیتے، ایزی لیتے ہیں، تو پھر وہ عمل کر نہیں پاتے. ہر بات کو سیریس لے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ابھی حاجی رضا نے سنایا کہ کہیں ان کا قافلہ تشریف لے گیا، سب نے اپنے اپنے خیمے بھی ساتھ لے لیے،
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ بھی نہیں لیا، خیمہ بھی نہیں لیا اپنا، تو جہاں جا کر پڑاؤ کیا سب نے اپنے اپنے خیمے گاڑ لیے. حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ وہاں نظر نہیں آئے، تو تلاش شروع ہوئی. خلیفہ نے کہا ڈھونڈو ہی گئے کہاں، تو کہیں دور درخت کے نیچے بیٹھ کر زار و قطار رو رہے تھے. تو خلیفہ کو اطلاع دی گئی، بہرحال یہ کہ خلیفہ نے طلب کیا اور پوچھا، تو فرمایا کہ وہ سب نے اپنے اپنے خیمے لیے، سامان لیا تو ان کے پاس موجود تھا، تو اس سے میں نے کچھ نہیں لیا تو میں بغیر خیمے کے رہ گیا. تو مجھے اس سے یہ عبرت حاصل ہوئی کہ آخرت کا معاملہ بھی اسی طرح ہوگا کہ جس نے آخرت کے لیے بھی کچھ سامان تیار کیا ہوگا، آگے بھیجا ہوگا تو اس کو وہ ملے گا، اور جس نے آگے بھیجا ہی نہیں کچھ عمل تو اس کو کچھ نہیں ملے گا. تو اس لیے میں رو رہا تھا کہ پتہ نہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں بھیجا. نے اپنی عاجزی اور عجز و انکسار، خوف خدا، تو یہ سیریس لیا. تو اس طرح مطلب یہ کہ بزرگوں کا کہ آگ کو دیکھ کر رو پڑتے، جہنم کی آگ یاد آتی ان کو، اور ہم لوگ اگر آگ کہیں لگ جائے تو وہ انجوائے لیتے ہیں اور ویڈیوز بنا کر وائرل کرتے ہیں، کوئی عبرت دور دور تک نہیں، سیریس نہیں لیتے. تو اس طرح نصیحت کی بات بھی سنیں تو اس کو صرف انجوائے کے لیے یا آواز اور اس کا ترنم اور اتار چڑھاؤ اور اس سے لطف اندوز ہوں تو کیا ملے گا. تو ہم مطلب انہیں دل کے کانوں سے سنیں گے، اس کو دل پر لیں گے نصیحت کو، اور اس کو اپنے لیے تصور بھی کریں گے. ورنہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں کہا جا رہا دوسروں کو کہا جا رہا ہے تو بھی اظہار کیا حاصل ہوگا. تو یہ سیریس لیں گے اپنے لیے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا اور اپنی اصلاح کا سامان ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب وہ جو سوال باقی تھے وہ چلا لیجیے. میرا نام عبد الرحمان ہے. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج کل پلاٹوں کے ساتھ جو اسکیم چل رہی ہیں، جو پلاٹ کے ساتھ بکرا فری دیتے ہیں، تو کیا ان کی قربانی کرنا جائز ہے؟ پلاٹ قربانی تو شرائط پر اگر جانور پورا اترتا ہے ان کا جو ملا ہے تو اس کی قربانی تو ہو جائے گی، اور اگر پلاٹ لینے میں اور کوئی خرابی نہیں ہے، اس کے اوپر یہ بکرا وغیرہ دے رہے ہیں تو وہ لینا بھی جائز ہو جائے گا. جی یہ باہر بھی دیکھا ہے کہ وہ جو بھی سامان لیتے ہیں نا بعض پیکٹ تو اتنا ایکسٹرا لکھا ہوتا ہے. کسی میں کوئی گلاس ہے تو کسی میں جیسے جگ لیا تو کوئی گلاس اس پہ باندھ دیا، تو کپ ساتھ لیا تو ایک چھوٹا سا کپ اس میں پیکٹ میں رکھ دیا اور یہ کہ انعام ہے. تو اسی طرح کوئی پلاٹ لیتا ہے اور اس میں یہ آفر کرتے ہوئے بکرا ملے گا تو یہ انعام ہے. اگر اور کوئی اس میں کوئی گیم نہیں ہے ناجائز خرابی، تو اگر یہ پلاٹ لینے سے بکرا ملا تو بکرا شرائط کے مطابق ہے قربانی کے قابل ہے تو قربانی ہو جائے گی، کیونکہ انعام ہے نہیں ہے، یہ تو اس کا مالک ہو گیا. اب چاہے قربانی کرے، چاہے ویسے پال لے یا گوشت حاصل کرے یا کسی کو اٹھا کے دے دے، مالک ہے جو چاہے کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایس ایم ایس کے ذریعے وہ ایک سوال اور باقی ہے. جی ایک اور یہ سوال موصول ہوا تھا کہ اگر کوئی اس طرح سے کہے کہ دو کان اسی لیے دیے ہیں کہ ایک کان سے سنا جائے اور دوسرے کان سے نکال دیا جائے، اس طرح کہنا کیسا؟ اس لیے دیے گئے، یہاں تھوڑا یعنی اس پہ کوئی سخت پکڑ تو نہیں ہے، لیکن یوں اپنے اندازے سے اس طرح کی باتیں کرنی نہیں چاہیے. لیکن یہ بطور تنبیہ ہوتا ہے اس طرح، اور یہ تو بہرحال مزاح اور استہزاء والی صورت بھی بن سکتی ہے کہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دے. لیکن بعض صورتوں میں ایسا ہوتا بھی ہے کہ بات کو ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالنا بھی ہوتا ہے. جیسے بعض اوقات ٹینشن والی باتیں ہوتی ہیں کہ اسے اگر دماغ میں بٹھا لیں گے تو بسا اوقات ٹینشن میں آ جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو کہتے بھی ہیں کہ کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیں، لیکن اسی لیے دیں ہوں یہ درست طریقہ کار نہیں ہوگا. اور جزم یعنی اس پر یقینی فیصلہ کر دینا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے.
یعنی اللہ پاک نے ہمیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے نا، اس کا مقصد ہم اس کی عبادت کریں. کان اللہ پاک نے اس لیے دیے کہ ہم اس سے سنیں. اب اس کا استعمال اگر اچھا کریں گے، قرآن سنیں گے، نعت سنیں گے، نیکی کی دعوت سنیں گے، علماء کا وعظ و نصیحت ہم سنیں گے، تو یہ ایک اچھا استعمال ہے اور اس کا ثواب پائیں گے. اور حقیقت میں یہ شکر بھی ہے کہ جو بھی اللہ پاک نے عضو دیا، نعمت دی، تو وہ اللہ پاک کی رضا کے لیے وہ استعمال ہو. اور اگر اب غلط کوئی سنے گا، گانے سنے گا، غیبت سنے گا، گالیاں سنے گا، برائیاں سنے گا لوگوں کی، تو اس کے حساب سے وہ گناہ گار ہو، ناشکرہ بندہ ہے. تو یہ کان جو ہے نا اللہ نے دیے سارے اچھے کاموں کے لیے دیے ہیں. اب کوئی غلط استعمال کرے گا تو آخرت میں اس کی پکڑ ہوگی. اب اس میں اگر کوئی مذاقاً یہ کہتا ہے کہ کان دینے کا مقصد یہ ہے کہ کان اس لیے دیے گئے کہ ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو، تو یہ بعض اوقات تنزن بھی ہو سکتا ہے، بعض اوقات چوٹ کرنے کے لیے ہو سکتا ہے. اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ تو کسی کا اس طرف شاید نہ ہو کہ اللہ نے کان دیے اسی کام کے لیے کہ ایک سے سنو ایک سے نکال دو، تو یہ بہت غلط ہو جائے گا. اللہ پاک پر ایک طرح سے مطلب ہے کہ یہ کیا کہنا چاہیے کہ ہاں حکم لگایا کہ اللہ نے کان اسی لیے دیے. تاہم یہ کہ یہاں اللہ پاک کی توہین کا پہلو نظر نہیں آ رہا، مگر بات یہ اگر ان معنوں پر کہتا تو ہے بہت غلط ہے. یہ اس کو توبہ کرنی چاہیے، سب کہنا نہیں چاہیے کہ اللہ پاک نے فلاں کام اس لیے دیے، پیٹ کس کے لیے دیا کہ بس بھرو اس کو، زبان کس کے لیے بکتے چلے جاؤ. تو یہ تھوڑی ہے. جو اچھا بولنے کے لیے زبان دی اللہ نے، اور ہمیں آزمائش، ہمارے لیے یہ ساری چیزیں جو ساری نعمتیں دنیا میں یہ آزمائش کے لیے. تو ایسی بات نہ بولی جائے کہ جس سے دوسروں کو اشتباہ ہو، اسے شبہات پیدا ہوں کہ پتہ نہیں اس کے معنی کیا ہے، یہ کیوں بول دیا، مطلب اس طرح لوگوں کو تشویش ہو یا کوئی نفرت کی صورت ہو، تنفیر کی صورت ہو. ایسی باتوں سے بچنا چاہیے، بلکہ بچنا ضروری ہے. اور ایک طرح یہ کہ جیسے کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دو، تو کوئی ایسی کوئی ٹینشن فل بات آ گئی تو اس کو دماغ میں اتارو نہیں، دل پہ لو نہیں، ورنہ پھنس جاؤ گے، آزمائش میں پڑو گے. تو اس کو سنی انسنی کر دو، سنا نکال دیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا بول رہا ہوں میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سنا عرفان بھائی آپ حج پہ جا رہے ہیں، ماشاء اللہ. بہت خوشی ہوئی، اللہ پاک آپ کا حج قبول کرے. آمین. آئے اندر تشریف لائیں. عرفان بھائی لمبا سفر ہے، صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیجئے، زیادہ سامان ہونے کی وجہ سے پریشانی ہو سکتی ہے. زیادہ سامان ساتھ لے جائیں گے تو سامان میں ہی دل لگا رہے گا. اور حج تو اللہ پاک کی عبادت اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ جانتے ہیں کتنے پیسے خرچ کریں سامان کو لینے کے لیے؟ اینڈ اٹس اے لانگ جرنی. ویسے بھی میں ہر چیز زیادہ ہی رکھتا ہوں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا سامان زیادہ ہے، کم کرنا پڑے گا. یہ سب تو میری امپورٹنٹ چیزیں ہیں. ہم معذرت خواہ ہیں سر، پلیز رول کو فالو کیجیے. اوہ نو، اب میں کیا کروں؟ مجھے تو یہ سامان چھوڑنا پڑے گا. عرفان بھائی لمبا سفر ہے، صرف ضرورت کا سامان ساتھ لیجئے. زیادہ سامان ساتھ لے جائیں گے تو سامان میں ہی دل لگا رہے گا. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، مگر آپ جانتے ہیں کتنے پیسے خرچ کریں سامان کو لینے کے لیے؟ اینڈ اٹس اے لانگ جرنی. ویسے بھی میں ہر چیز زیادہ ہی رکھتا ہوں.
پیارے امیر سنت، حج یا عمرے پر جاتے ہوئے ایک مسلمان کا کیا انداز ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتائیے کہ سامان کے متعلق کیا احتیاطیں کرنی چاہیے، کیونکہ بعض لوگ حج یا عمرے پر جاتے وقت بہت زیادہ سامان لے جاتے ہیں، پھر انہیں ایئرپورٹ پر پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بہزاد لکھنوی کا ایک شعر یاد کر رہا تھا، ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو، دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں، ہر گام ایک سجدہ، ہر گام یا حبیبی، اس شان اس ادا کا مستانہ بن کے جاؤں۔ ویسے سفر میں جتنا سامان کم ہوتا ہے نا، اتنا بندہ ہلکا پھلکا رہتا ہے، اور جس کے بعد دنیا میں بھی سامان کم ہوگا نا، پولیس صراط پر گزرنا اس کے لیے آسان ہوگا۔ یہ بھی ایک طرح کا ہے، مطلب ایک بزرگ کا قول۔ اور قیامت میں بھی جس کے پاس جیسے مال و دولت زیادہ ہوگا تو قیامت کے دن اس کا حساب بھی زیادہ ہوگا، جس کے پاس کم ہوگا اس کا حساب کم ہوگا۔ حضرت صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ مالدار تھے، ایک ایک پائی آپ کی حلال کی، صحابی نبی تھے، اور جنتی صحابی 10 جو ہیں عشرہ مبشرہ، ان میں سے یہ ایک ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس 10 صحابہ کو جو ایک ساتھ جنت کی خوشخبری دی تھی، ان میں سے ایک ہے، لیکن مالدار تھے۔ تو اس لیے سب صحابہ میں یہ سب سے آخر میں داخل جنت ہوں گے، وہ حساب کی وجہ سے ان کو تاخیر ہوگی۔ تو اب جن کے پاس حلال کا مال نہیں ہے، حرام ہے، تو اس پر حساب نہیں ہے، اس پر عذاب ہے۔ آج کل جو مال ہوتا ہے وہ کثیر، پھر دنیا میں ٹینشن، مال ہوگا تو چور آئے گا، ڈاکو آئے گا۔ ایک عام مزدور آدمی ہے، وہ فٹ پاتھ پہ سو جائے گا، سائڈ پہ گلی میں سو جائے گا، ٹوٹے پھوٹے مکان میں سو جائے گا کہ بلی بھی جمپ مار کے آ جائے۔ اس کو پتا ہے بلی تو آئے گی، ڈاکو نہیں آئے گا، کہ میرے پاس ہے کیا۔ مالدار اتنے بڑے بڑے تالے رکھے گا، پھر وہ چوکی دار رکھے گا، پھر بھی گھبرائے گا کہ یار کوئی آ نہ جائے، مجھے لے نہ جائے، میرے بچے کو اٹھا نہ جائے۔ تو یوں مالدار جو ہوتا ہے دنیا میں بھی اس کو وہ ٹینشن کا شکار رہتا ہے، اس کے لیے مسائل ہوتے ہیں، کوئی چٹھیاں ملے گی، اس کو دھمکیاں ملیں گی، اتنے دے دو اتنے دے دو وغیرہ وغیرہ۔ آخرت کا الگ حساب، وہ جو میں نے عرض کیا۔ تو دنیا میں بھی جس کے پاس مال کم ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی جس کے پاس مال کم ہوتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، سفر میں بھی ہلکا پھلکا ہوتا ہے، آخرت میں بھی وہ ہلکا پھلکا۔ لیکن یہ کہ اب کسی کے پاس مال کم ہے نا، تو اس کو بھی حسرت بہت ہوتی ہے، یار یہ میرے پاس ہوتا تھا۔ وہ اب مالداروں کو دیکھ دیکھ کے وہ دل جلاتا رہتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ یہ ان میں سے نہیں ہے۔ فقراء جو ہیں، جو اس طرح کے نہیں ہوں گے، شکر گزار ہوں گے فقراء، اور اللہ کے نیک بندے فقراء، جیسے نا حسرت کرنے والے نہیں کہ مجھے یہ مل جائے، اور بھاگ دوڑ کے آڑا اڑی کی پھر بھی نہیں ملا تو اس طرح فقیر رہے گا، یہ نہیں۔ تو جو فقراء ہیں وہ مالداروں کے مقابلے میں جنت میں 500 برس پہلے داخل ہوں گے۔ تو اس طرح حج کے سفر میں بھی یہ بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں، جاتے ہوئے بھی آزمائش، اب مال زیادہ ہے تو وہ ظاہر ہے وہ کسٹم والے مانگیں گے کہ اتنے پیسے دو، جو ان کا چلو آفیشیلی بھی مانگتے ہیں کہ یہ اتنے اس کے بنتے ہیں، آپ اوور ویٹ ہے، اگر یہ نہ کریں تو پھر تو لوگ اتنا اتنا لے جائیں گے، ہوائی جہازی زمین پہ آ جائے گا، واپس اڑ نہیں سکے گا، یا اڑے گا اور پھر پڑے گا تو پھر بہت سو اڑا دے گا۔ تو ان کی لمٹ ہوتی ہے، اتنا وزن ہوائی جہاز اٹھا سکتا ہے، تو اس حساب سے وہ مال کی تو لمٹ تو ہوتی ہے۔ تو جو زیادہ لیتے ہیں وہ مسئلے ہوتے ہیں، یا لے جانے والا تو کم مال ہوتا ہے ان کا، تو ویسے ہی خاکہ بنایا۔ لانے والے جو ہے نا، یہ واقعی بیچارے بہت زیادہ مال بعض اوقات لاتے ہیں، میں نے تماشے دیکھے ہیں۔ پھر کسٹم میں یعنی کہ وہ جدہ شریف پہ میں نے دیکھا ہے، وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں، یہ کسی کے باپ کی نہیں سنتے، یہ بھی آپ کو بتا دوں، ان کو بھی تجربہ ہوتا ہے،
وہ کسی کی نہیں سنتے, وہ اپنا جو بھی یعنی کہ حساب کتاب اس کے مطابق چل رہے ہیں اور وصول کرتے ہیں. زیادہ گڑبڑ کی شرطی, بلکہ شرطی اور یہ سیکورٹی تو چاروں طرف ہوتی ہی ہوتی ہے, زیادہ گڑبڑ کرے تو تیار ہوتے ہیں لے جانے کے لیے, سمجھانے کے لیے, وہ جس لینگویج میں سمجھائیں. تو اس لیے صحیح بھی بات ہے کہ پھر اگر کوئی لیا بھی تو ان سے الجھے نہیں, الجھ کر اپنا امیج خراب کرنے والی بات ہے. جو بولے وہ کر لے, لین دین آئندہ خیال رکھے, عبرت ہو جائے گی. جب یہ 200-500 ریال لے لیں گے نا آپ سے تو پھر یوں ہوگا کہ یار 1 ریال کے اتنے, تو پاکستانی اتنے, تو یار یہ میں مطلب کہ ایک مطلب 100 ریال کا مال میں نے اٹھایا, میرے کو 1500 ریال دینے پڑ گئے, بہت مہنگا پڑ گیا. ففہم, پس سمجھو اور غور کرو. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو, ان کے سوا کسی کی دل میں نہ آرزو ہو. دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں, دنیا کی ہر طلب سے بیگانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ, یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں, اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. میرا نام مزمل ہے. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ ہے کہ ہم اگر حج پہ جاتے ہیں تو جو دوسرے حاجی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, ان کی آسانی کے لیے ہمارے پاس کیا زائد سامان رکھے کہ وہ ان کو بھی کام آ سکے. زائد سامان کی بات ہو رہی تھی, تو اچھی نیت سے بھی زائد سامان لیا جاتا ہے, لیا جا سکتا ہے. تو اس میں حاجیوں کو ظاہر وہ دینے کے لیے کوئی کھانے کی چیزیں آدمی لے لے, کچھ رقم زائد لے لے, وزن بھی نہیں ہوتا لیکن دل پر بڑا وزن پڑتا ہے اس کا رقم کا. تو کسی کو دیکھیں کہ وہ تھوڑا مالی طور پر کمزور ہے تو چپکے سے اس کی امداد کر دیں, نہیں سب کے سامنے, مطلب جیسے لوگ علماء کو لفافہ ڈال کر 4 آدمی دیکھ رہے ہو اس طرح یوں پیش کرتے ہیں, ایسے نہیں. علماء کا احترام عوام کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. خالی عوام ہی کی عزت نفس نہیں ہوتی, علماء کی بھی ہوتی ہے. تو ان کی بھی خدمت کرے تو اس طرح کرے کہ کوئی دیکھے نہیں, ورنہ لوگ علماء پر جلدی تنقید کرتے کہ بھائی مولانا صاحب مال جمع کر رہے ہیں. غریب کا نہیں بولیں گے, عالم کا بولیں گے. تو اس لیے مطلب جس کو بھی دیں اللہ کے لیے دینا ہے تو پھر اللہ اعلان کسی فرد کو نہ دیا جائے. ہاں کوئی چندہ دینا اللہ اعلان ہوتا ہے جیسے, تو اس میں اگر یہ نیت ہے کہ لوگوں کو ترغیب ہوگی تب تو صحیح ہے, ورنہ تو یہ کہ خالی ریا یا دکھاوا مقصود ہے کہ لوگ واہ واہ کریں اور سخی بولیں, تب تو جہنم کے لیے اپنا سامان کر رہا ہے یہ دے کر. بہار شریعت میں یہ لکھا ہوا ہے, یہ بہار شریعت 6واں حصہ جلد پہلی پیج نمبر 151 ہے. یہ وہ انوار البشارہ ہے نا, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. توشہ مال حلال سے لے, نہیں یہ نہیں, ہاں حاجت سے زیادہ توشہ لے کہ رفیقوں کی مدد, رفیق من ساتھی, رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے. یہ حج مبرور کی نشانی ہے. تو یوں مطلب یہ کہ اس طرح کی چیزیں لے کہ بوجھ ہلکا ہو لیکن اس کی مالیت, ویلیڈیٹی, اس کی ویلیو زیادہ ہو, تو یہ سنبھالنا آسان رہے گا اور لوگوں کے کام بھی آئے گا. اب کوئی چیز ہم دیں گے بھی کسی کو تو ہو سکتا ہے وہ اس کے کام کی نہ ہو, لے لے گا, اور رقم سب کے کام کی ہوتی ہے,
वो जो भी चीज लेना चाहेगा तो वो ले लेगा। तो मौके की मुनासिबत से सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे इन्होंने आपसे सवाल किया कि क्या लें, तो क्या इसमें जैसे लोग अमूमन यहाँ से खाना तैयार करके भी ले जाते हैं, तो क्या ये नियत की जा सकती है कि जहाँ मैं 4 पैकेट खाने के लेके जा रहा हूँ तो 2 पैकेट में ज़्यादा ले जाऊँ, ताकि जो मेरे साथ जो काफ़िले वाले होंगे उनके साथ मैं कुछ खाना शेयर कर लूँगा, या कुछ ऐसी हल्की फुल्की सी चीज़ें खाने पीने की ले लेते हैं कि चलो मतलब बादों का मीना में अरफात में तो रोज़ा नहीं रखते और मीना में बादों का रोज़ा होता भी है, लेकिन एक बड़ी तादाद है जो वहाँ पे खाना पीना तो हो ही रहा होता है। तो इस तरह की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो ले ली। अच्छा, अपने लिए भी क्या कोई इसमें एहतियाती तदाबीर आप समझते हैं? मिसाल के तौर पर चश्मा है, तो बादों का सफ़र में चश्मा टूट जाता है, गुम हो जाता है, तो अगर किसी को चश्मे के बगैर नज़र नहीं आता, चश्मे के बगैर पढ़ना मुश्किल है, तो अपने को 1 से ज़ायद चश्मे ले ले, चप्पल 1 से ज़ायद अपने ले के। अच्छा, ये इसमें साथ ये भी क्या नियत हो सकती है कि लिया मैंने अपने लिए है, लेकिन अगर मुझे ज़रूरत ना हुई तो किसी के काम तो आ जाएगा, क्योंकि ज़रूरत ना हो तो किसी के काम आ जाएगा, तो क्या ये सारी चीज़ें भी मशवरतन कही जा सकती है? चश्मा तो शायद दूसरों को काम कम है, चांस कम। इसके अलावा की बात है, चप्पल है, चप्पल में भी हर एक को हर चप्पल सूट नहीं करता। इसमें ऐसा कि अब ज़रूरियात की कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ नहीं मिलती। चश्मे भी बन जाएंगे वहाँ, अब बोझ संभालेगा और रास्ते में खोला तो पता चला इसका गिलास ही टूट गया चश्मे का, हाथ में आएगा क्या इसके। तो इसलिए मतलब वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मुयस्सर होती है, दाम में फ़र्क होता है। अच्छा, बात सूरतों में ऐसा होता है क्या, हमारे यहाँ कोई चीज़ महंगी होती है, वहाँ सस्ती होती है माली एतबार से, तो कुछ ऐसा होता है कि वहाँ दाम हमें ज़्यादा लगता है, यहाँ सस्ती पड़ती है। ये ऐसी मालूमात हो तो इस तरह कोई चीज़ें अपना मैनेज कर ले कि इस तरह पैसों की बचत के लिए भी सूरत बना सकता है, तो कुछ ना कुछ ले। खाने पीने की चीज़ें भी ऐसी होती है ना, अब वो उसमें ऐसी चीज़ें ज़रा होती हैं कि जो हलाल फजूल जिसको कह सकते हैं, जो हम वो क्या कहते हैं तफरीन खाते हैं ना, जो चीज़ें वो चेवड़े और गांठिए और इस तरह के मतलब निमकों की आइटम है, और ये बाज़ बात लेते हैं कि लोगों को मतलब खिला देते हैं। सवाब है, इसमें हर्ज नहीं है, लोगों को देने में अच्छी नीयत से देंगे, लेकिन ये जनरली मतलब ये पेट भरने के लिए नहीं खाई जाती ये चीज़ें, लेने में हर्ज नहीं है। वक्ती तौर पर ये तो बाज़ औक़ात ऐसी इमरजेंसी आ जाए, कुछ खाने को ना मिले तो गुजारा, बाकी ये आम तौर पे वो अपनी मेमनी मतलब चागो वागो ने मुंह चलाने के लिए, तो ये होता मतलब हलाल फजूली है, नाजायज नहीं है, मगर क़यामत के दिन इसका हिसाब है। और क़यामत के दिन खैर वो वक्त का खाना है उसका भी हिसाब है। हाँ, अगर उसमें नियत कर ली कि जैसे कम अज़ कम इतना के लिए इबादत में क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, जबकि नियत हो अच्छा अब पेट भरा हुआ है और नियत हो कि इबादत पर क़ुव्वत हासिल करने के लिए खा रहा हूँ, तो ये नियत का मौका नहीं है कि पेट भरा हुआ और फिर ऊपर खाने से तो उल्टा बीमार होने के खतरात हैं, ताकत मिलने का चांस तो ना रहा, तो अब ये नियत भी नहीं हो सकती। तो इसी तरह वो जैसे मैंने चंद मिसालें दी निमकों की, तो इस तरह की चीज़ें भी अगर कोई खाए और बोले मैं इबादत पर क़ुव्वत हासिल करूँगा, ऐसे तो ये है बड़ा मुश्किल। इससे इबादत पर क़ुव्वत हासिल होगी या गले में खराश होगी, या वक्त ही बताएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा नाम ज़ैद अहमद अत्तारी है। मेरा अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज़ है कि किसी ने ये रिवायत सुनाई कि हजर अस्वद ज़मीन पर अल्लाह का दस्ते कुदरत है, इसके ज़रिए वो अपने बंदों से मुसाफ़ा फरमाता है। क्या इस तरह की कोई रिवायत कुतुब अहदीस में मौजूद है, और अगर है तो इससे क्या मुराद है? बराए करम इरशाद फरमा दीजिए, जज़ाकल्लाहु खैरा। अल्लाहुम्मा आमीन व इय्याकुम। सही इब्ने खुज़ैमा में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अम्र रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजर अस्वद के मुताल्लिक़ इरशाद फरमाया, हजर अस्वद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दायां दस्ते कुदरत है, इन्हें सीधा कुदरत का हाथ है।
جس کے ذریعے وہ اپنی مخلوق سے مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ ملاتا ہے۔ حوالہ صحیح ابن خزیمہ جلد 2 صفحہ 1294، حدیث کا نمبر ہے 2737۔ تو یہ ایک مثال کے طور پہ ارشاد کیا گیا ہے، بطور تمثیل مثال کے لیے ارشاد ہوا ہے۔ یہاں حقیقی ہاتھ جیسے ہمارا جسمانی ہاتھ ہے، تو اگر ایسا کوئی اللہ کا ہاتھ مانے جیسے ہمارے جسم کا ہاتھ ہے، وہ تو مسلمان بھی نہیں رہے گا کہ اللہ پاک جسمانیت سے پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں مثال کے لیے دیا گیا کہ یہاں حقیقی ہاتھ مراد نہیں ہے، اور حقیقی مصافحہ بھی مراد نہیں ہے۔ جیسے ہم ہاتھ ملاتے ہیں، مصافحہ اس کو بولتے ہیں نا، تو یہ بھی مراد نہیں ہے، بلکہ جس طرح بادشاہ جس شخص سے محبت اور امتیازی سلوک روا رکھنا چاہے اس سے مصافحہ کر کے عہد کرتے ہیں، تو یہ اس سے تشبیہ و تمثیل ہے، یہ صرف مثال دی گئی ہے اس سے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اللهم بارك لنا في هذا البيت، اللهم بارك لنا في الرزق والعمر والمال والأولاد والحسنات، اللهم بارك لنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت واغفر لنا بعد الموت، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، صلى الله تعالى على حبيبه محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت میں کرغیزستان میں موجود ہوں، اور ماشاءاللہ اہل کرغیزستان ان کی پیاری پیاری عادتوں میں سے ایک عادت بڑی زبردست عادت ہے، وہ ہے دعا کا اہتمام۔ جب بھی کوئی کسی کے گھر میں جائے، کسی کو ملنے کے لیے اس کی دکان پہ جائے، یہ جو آپس میں آنے جانے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو گھر میں پہنچتے ہی سب سے پہلے عمل ہوتا ہے دعا، اور عام طور پر ایک دعا ہے جو بچے کو یاد کروائی جاتی ہے، وہ ہے ربی انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین۔ اور جس وقت گھر سے رخصت ہونے کا سلسلہ ہوتا ہے تو اس وقت عام طور پر جو ایک انداز دیکھنے میں آیا ہے کہ میزبان دعا کرتا ہے۔ جس وقت داخل ہوتا ہے تو مہمان دعا کرے گا، اور جس وقت رخصتی کا وقت آتا ہے تو گھر کے مین دروازے پر کھڑے ہو کر میزبان جانے والوں کے لیے دعا کا سلسلہ کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی وقتاً فوقتاً دعائیں لینے کا، دعائیں دینے کا سلسلہ دیکھنے میں آیا، بڑا پیارا عمل ہے۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یہ چاہوں گا کہ امیر اہل سنت اس تعلق سے ہماری رہنمائی فرمائیں، یہ دعائیں لینے والا، دعائیں دینے والا جو انداز ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی میں دعا کا اہتمام کس انداز کا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، اچھا انداز ہے یہ، اور بہترین انداز ہے یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن اپنے جدا جدا انداز ہے۔ ویسے مسلمانوں کا ایک انداز جو حدیث پاک سے جو ثابت ہے وہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی دعا ہے، بڑی جامع دعا ہے کہ جیسے مہمان آیا تو صاحب خانہ کو اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی ہو، اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں اس کی طرف سے، بہترین دعا ہے۔ اور اس طرح جاتے ہوئے بھی وہ اسی طرح سلام کر کے، اور اس نے بھی میزبان نے بھی جواب دے کر سلامتی، رحمت اور برکت کی دعا دینی ہے، تو جاتے ہوئے بھی یہی ہوگا، سلام کرے گا وہ جانے والا، اور میزبان جو ہے وہ جواب دے گا۔ تو یہ دعاؤں کا تبادلہ تو مسلمانوں میں صرف گھر آنے جانے میں نہیں ہے، ملنے ملانے میں، آنے جانے میں، یہ ہر جگہ ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں نے یہ دعائیں دینی بہت کم کر دی ہے، ختم نہیں کی، کم بہت کر دی ہے۔ شاید یہ اسی وجہ سے بد امنی، افراتفری بھی ہو رہی ہو کسی حد تک، اس کا دخل سمجھ میں آتا ہے۔ جیسے کہ اب یا تو کوئی سلام کرتا بھی ہے، سلامتی کی دعا دیتا ہے، تو وہ تلفظ اس کے اللہ ماشاء اللہ کسی کے صحیح ہو، باقی سلام علیکم یہ تو دعا نہیں ہے۔ تو السلام
علیکم، یہ ہے دعا کہ تم پر سلامتی ہو. اچھا اب ہے رواج تو اگر زیادہ کوئی کرتے ہیں عموماً السلام علیکم، یا کوئی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ دونوں صحیح ہے، اور کوئی کہے گا وبرکاتہ. اچھا اب یہ اتنا سارا وبرکاتہ تک بولنے کا تو توفیق بہت کم ہوتی ہے، بک بک کرنے سے تو زبان تھک چکی ہوتی ہے نا، وہ سلام کہاں کرے گی، تو وہ نہیں کرتی. تو اب کوئی مذہبی شخص ہے، مولانا ہے، حضرت ہے کوئی، تو ان کو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اس میں تھوڑا تلفظ کا بھی خیال رکھیں گے. پھر بھی میں نے نوٹ کیا اس میں بھی کچھ نہ کچھ کمی کر دیتے ہیں. وبرکاتہ بارہا میں نے نوٹ کیا، وہ سننے میں نہیں آتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ برا بھی نہیں، را پر صبر ہے، برکاتہ، یہ بھی غلط ہو گیا. تو یوں مطلب بات وہی ہے کہ وہ سیریس لینے کی عادت بہت کم ہے. دنیاوی بات ہے سیریس لیں گے، اسکول کالج کی بات ہے، امتحان کی ایگزامینیشن کی بات ہے تو سیریس لیں گے، ان میں نہیں لیتے سیریس. تو کیا بعید کہ آج کل جو یہ بد امنی پھیلی ہوئی ہے، اس کی وجہ پہلے یہ ہوتا تھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اب رحمت کی، برکتی، سلامتی کی چاروں طرف دعائیں ہوتی تھی، تو یہ بے چینی اور ٹینشن کا ماحول نہیں ہوتا تھا. اب یہ چاروں طرف ٹینشن ہے، چاروں طرف ماحول تبدیل ہے اور مطلب بد امنی ہے. تو ہم نے ایک دوسرے کو رحمت، برکت، سلامتی کی دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہیں. اور دعائیں دینے سے رحمت برکت نہ آتی ہوتی تو یہ سلام کے ساتھ یہ سلام اور یہ دعائیں ہمارے ساتھ شامل کیوں ہوتی؟ تو ہمارے لیے سنت ہے. تو ہم اللہ کرے کہ سمجھیں، لیکن بس یہ اب بھی سنا ذہن بنتا ہوگا تھوڑا تھوڑا. ہر بات تو ہے کہ ہم نے دعائیں دینا ہی چھوڑ دی ہے، سلامتی کی، رحمت کی، برکت کی. تو اب رحمتیں برکتیں اگر اس وجہ سے پلٹ جائیں تو کیا بعید ہے کہ بے برکتی کا سب مطلب یعنی کہ رونا رو رہے نہیں رو رہے، برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے، پریشانی پریشانی، چاروں طرف پریشانی. آپ بولو کہ صرف غریب پریشانی میں، مالداری سے زیادہ پریشانی میں ہوتا ہے. میں صحیح بولتا ہوں، یعنی کہ جیسے غریب پریشان اس لیے کہ اس کے 10-12 بچے ہو گئے، اب اس کا گزارا کیسے ہو، یہ یوں پریشان ہوتا ہے. مالدار اس لیے ہم لوگوں کے دعاؤں کے لیے آتے ہیں، مجھے تجربہ ہے نا، بڑے بڑے مالدار دیکھیں اولاد نہیں ہے. ان مولاناؤں کو سب کو تجربہ ہوگا، مالدار لوگوں کو یہ بھی پریشانی ہو، اولاد نہیں ہے. تو کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، ایک کثرت ہے، کوئی ہے کہ بالکل نہیں اس کی وجہ سے پریشان، اور کسی کے بعد نارمل اولاد ہے، 2-3 بچے ہیں، تو پریشان کر کے رکھ دیا بچوں نے. جو روز مطلب جھگڑا کرتے ہیں، ضد کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں. وہ بڑا بچہ تو وہ ہیروئنیوں کی صحبت میں چلا گیا، ہیروئن پیتا ہے اور مارتا ہے اور گھر کے ٹول ٹپڑ بیچ کے آ جاتا ہے. پریشان سب ہیں. تو کیا یہ اچھا ہو کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کہ یہ مکمل سلام ہے. اس مکمل سلام کا رواج ہم لوگ ڈال دیں. صحابہ کرام علیہ رضوان کی عادات مبارکہ کا حدیثوں میں تذکرہ ہے کہ جیسے جا رہے ہیں، اب بیچ میں کوئی درخت ٹری آ گیا، تو اب یہ کیا فاصلہ ہے، کیا وقت لگا، تو یہ آ گیا، تو یہ ادھر سے نکلا، یہ ادھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادھر اس جواب مل گیا. تو اس طرح یہ سلام یہ حضرات کرتے تھے. ہم نے تو اگر سلام کرنا بھی ہے تو دن میں ایک بار کر دیا تو وہ کافی ہے، بار بار کون کرے کہ اس کمرے میں جائیں تو بھی سلام کریں، جو ہے اس کمرے میں پہنچے تو بھی سلام کریں. اب 2 جا رہے ہیں اور راستے میں گیپ آ گیا یا کوئی بندہ گزر گیا گیپ پڑ گیا، دیوار آ گئی، ستون آ گیا تو گیپ پڑ گیا، اس میں کون سلام کرے یار؟ لوگ بولیں گے اس کو ہو گیا ہے، جب دیکھو سلام 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 کر رہا ہے، یہ اللہ کا نام ہے سلام، اچھا کام کر رہا ہے. تو اگر یہ ماحول بن جائے نا، یہ عادت بن جائے، تو شاید یہ کہ فتنے، فساد اور یہ بد امنیاں اور بے برکتیاں یہ سب دم توڑ جائیں. اللہ کرے عام ہو جائے. کون ہمت کرے، کون آگے بڑھے یار. بڑی مایوسی ہوتی ہے، صحیح بات ہے. میرے الحمدللہ میری کچھ نہ کچھ عادت ہے اس طرح کے مواقع پر سلام کرنے کی، لیکن کیا وہ سامنے والا جواب نہیں دیتا، یہ بھی ہوتا ہے، جواب ہی نہیں دیتا تو تھوڑا حوصلہ پست ہوتا ہے. ہونا نہیں چاہیے،
ہم اپنا کام کریں یا اپنا کام کریں، لیکن یہ کہ نفسیاتی طور پہ اثر تو پڑتا ہے نا، یار یہ لفٹ نہیں کراتا یار، جواب دینا یوں، جب باتوں پر آئے گا تو سب ہٹ جاؤ. یہ گفتار کا غازی جو یہ میدان پہ ہے، جہاں سلام کے لیے ایک دو لفظ بولنے ہیں تو وہاں زبان پر لگام پڑ گئی، باری پڑ، تالا لگ گیا. یا آہستہ سے جواب دیں گے کہ سننے کی بھی سعادت نہ مل سکے ہمیں. یہ بھاری تعداد ہے جو سلام کا جواب نہیں دیتی، بھاری تعداد ہے. یا دے گی تو آواز نہیں آتی، یا غلط جواب دے گی. یہ کئی بار میں اس کے تلفظ پر کلام کیا ہے، بات کی ہے، تلفظ کا الحمدللہ وہ دہرائی بھی کروائی ہے. تو اللہ کرے کہ بس کچھ لوگ ذرا سمجھانے سے فرق تو پڑتا. کچھ لوگ تو ایسے ہوں گے کہ جن کی عادت ضرور پڑی ہوگی کہ یہ بار بار سلام کرتے ہوں گے. کرنا چاہیے، سب کریں ایک دوسرے کو سلام، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے. آپ کی دنیا آخرت کی بھلائی ہے، میری بھی دنیا آخرت کی بھلائی ہے. اب نہیں بھی مانیں گے، مجھے بولنے کا ثواب مل جائے گا، لیکن ایک درد ہے، حرص ہے کہ میں نے جو کہا اس پر عمل ہو، اور اس کا انشاءاللہ ثواب بڑھ جائے گا. کہ درد، ہمدردی، ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ ہاتھ نہیں اٹھوا رہا میں، ہاتھ اٹھائیں گے تو بھی آپ کو بعد میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہاتھ اٹھائے گا ہی کے لیے تھا. اصل وہ عادت پڑ گئی ہے نا. تو یہ عادت اس طرح میں تو ایک بار سننے سے تو نکل جائے گی، نکل گئی تو یہ کرشمہ نکل دی، پتہ ہی نہیں چلتا، ہوش ہی نہیں ہوتا. مطلب اللہ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بات وہ دعا پر چل رہی تھی. آپ کا ایک جو انداز ہے کیا اس کو بھی اختیار کر دیں ہم لوگ کہ آپ آتے جاتے ہوئے جو آپ فرما رہے تھے کہ میرے سامنے جو اسلام بھائی آتے ہیں میں ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں، ان کو دعائیں دیتا ہوا گزر جاتا ہوں. تو کیا اس کو بھی، کیونکہ بات وہ دعا سے چلی تھی، بھی دعا کیونکہ سلام خود ایک دعا ہے، تو پھر اس طرح یہ سارا سلسلہ جو ہوا. اب وہ تو کسی سے کوئی تھے صاحب کہ جو مستجاب الدعوات تھے، دعائیں قبول ہوتی تھی. کسی نے پوچھا کہ آپ کو یہ مقام کیسے ملا کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی؟ مستجاب الدعوات بولتے ہیں اس کو. تو انہوں نے کہا میں تو کیا، ہم کو ایسا تو ہے نہیں، بس میں یہ گھر سے نکلتا ہوں تو نیت کر لیتا ہوں جو بھی سامنے آئے گا اس کو دعا دوں گا. تو یہ دعائیں دیتے دیتے میں مستجاب الدعوات اللہ نے مجھے بنا دیا. تو یہ بالکل یہ نہیں کہ اس میں کوئی خرچہ بھی نہیں ہوتا یار. اب آپ سامنے آئے، میں سامنے آیا، اور آپ یہ کہہ دیں یا اللہ اس کو بخش دے، آپ کا کیا آ جائے گا یار؟ کیا آ جائے گا آپ کا؟ یا اللہ اگر کوئی پریشانی ہو تو دور فرما دے، تو آپ کا کیا بگڑے گا یار؟ مگر وہ سب بولنے کی باتیں، وقت پر کچھ بھی یاد نہیں رہتا، یہ مشکل ہے. تو اگر سیریس لیں گے نا تو انشاءاللہ یہ سب یاد رہے گا. کچھ اس میں دیا آپ نے؟ قرآن کریم سورہ حشر آیت نمبر 10 میں ان مومنین کا ذکر خیر فرمایا گیا جو صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ دعا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی یاد رکھتے ہیں، جس سے ہمیں بھی دوسروں کے لیے بھی دعا کرنے کی ترغیب ملتی ہے. آیت مبارکہ ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے بعد آنے والے عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ. اے ہمارے رب بے شک تو نہایت مہربان بہت رحمت والا ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اجازت عطا فرمائی، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا، اے بھائی مجھے اپنی دعا میں نہ بھولنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک فرمان سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس کے بدلے مجھے ساری دنیا بھی مل جائے تو اتنی خوشی نہ ہوتی.
صحیح مسلم میں حدیث مبارک صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان شخص کی اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ دعا قبول ہوتی ہے جو اس کی غیر موجودگی میں کی ہو، اور دعا کرنے والے کے پاس ایک فرشتہ مامور ہوتا ہے، جب وہ اپنے بھائی کے لیے دعائے خیر کرتا ہے تو وہ فرشتہ آمین کہتا ہے اور کہتا ہے اس کی مثل تمہارے لیے بھی ہو، جیسا اس کے لیے ویسی تمہارے لیے بھی ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کو عام کرنا اور اچھی گفتگو کرنا مغفرت کا سبب ہے۔ حضرت مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے 3 چیزیں محبت پیدا کرتی ہیں: اپنے بھائی کو سلام میں پہل کرنا، اس کے لیے مجلس میں جگہ بنانا، اسے اس کے پسندیدہ نام سے پکارنا۔ شعب الایمان 2931۔ القوانین الفقہیہ لابن جزی ابن جزی، پیج نمبر 291۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آپ سے نسبت نصیب ہو جانا بھی بہت ہی برکت اور سعادت کی بات ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدوں کے لیے اس بات کے ضامن ہیں کہ ان میں سے کوئی شخص بغیر توبہ کے نہ مرے گا، اور ان کو یہ فضیلت دی گئی ہے کہ ان کے مرید اور 7 پشت تک ان کے مریدوں کے مرید جنت میں داخل ہوں گے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، مدنی مذاکرے کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ امیر اہل سنت ہمیں اپنا مرید بناتے ہیں، اور جو امیر اہل سنت کا مرید بن جاتا ہے وہ قادری سلسلے میں داخل ہو کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتا ہے، اور مرید بنانے سے پہلے توبہ بھی امیر اہل سنت کرواتے ہیں۔ جو اسلامی میں نے مدنی چینل یا سوشل میڈیا کے ذریعے براہ راست مدنی مذاکرات دیکھ یا سن رہی ہیں، وہ بھی مریدنی بن سکتی ہیں۔ امیر اہل سنت مردانہ الفاظ فرماتے ہیں، آپ زنانہ الفاظ یعنی فیمینائن ورڈز دہرائیں، تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی امیر اہل سنت کی مریدوں میں شامل ہو جائیں گی۔ اسلامی بہنوں کو شوہر یا والد وغیرہ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، اور مخصوص ایام یا باری کے دنوں میں بھی مریدنی بن سکتی ہیں۔ ایک دن کے بچے کو بھی پیرا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ان کے جو بھی سرپرست ہیں مثلا والد وغیرہ، انہیں چاہیے کہ اپنے نابالغ بچوں کو امیر اہل سنت کا مرید بنا کر غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل کروا دیں۔ اسکرین پر جو نمبر دکھایا جا رہا ہے اس پر اپنے نابالغ بچوں کے نام، عمر وغیرہ بھیج دیں، انشاءاللہ الکریم انہیں امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل کر لیا جائے گا۔ اور اگر آپ کسی پیر کامل کے مرید ہیں تو امیر اہل سنت سے بیعت برکت حاصل کر لیں، طالب ہو جائیں۔ آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا۔ میں امیر اہل سنت سے عرض کرتا ہوں کہ تمام اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کو جو بیعت ہونا چاہتے ہیں ان سب کو اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا
اے اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بقرعید ہے بقرعید ہے بقرعید کی رونقیں بقرعید کی رونقیں. تیسرا کلمہ تمجید. تمجید من بزرگی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا آگے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. میرے دل تو مجھے بھی ساتھ لے چل اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے. مدینے جانے والوں جام او جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. اللہ ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. 7 کروڑ مرحبا. اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے اور ان سب کو ماں باپ اور دادا دادی نانا نانی اور گھر والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے. بار بار میٹھا میٹھا 6 سے میٹھا مدینہ دکھائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جب کل مسجد میں اے سی لگانے کے تعلق سے کافی یعنی کہ مدنی پھول پیش کیے تھے, ان میں وہ خاص مزید تاکید کرنی ہے کہ تین چیزیں خاص اس میں خیال کرنا ہے کہ کوئی اپنی رقم سے اے سی لگوا دے اور ہمیشہ کے لیے اخراجات بھی خود و برداشت کرے. ایسی صورت میں مطلقاً اجازت ہوگی, کیونکہ اے سی لگانے کا ہر جگہ مسجد میں عرف تو ہے نہیں. ہمارے یہاں باہر ملکوں کی بات نہیں کر رہا, بعض ملکوں میں تو کوئی مسجد اے سی سے خالی ہی نہیں ہوتی, تو وہاں کا عرف جیسا بھی اس کے مطابق ہوگا. ہمارے یہاں پاکستان کی یا خاص کر کراچی کی جو صورتحال ہے اس کی بات ہو رہی ہے. تو جہاں جہاں عرف ہو وہاں کے مطابق عمل ہوتا ہے. تو یہاں اپنے کوئی پارٹی ہے, کوئی شخصیت ہے, وہ اگر اللہ نے اس کو مال دیا ہے تو وہ مسجد میں اے سی لگوائے, اور ضرور لگوائے. جہاں حاجت ہو وہاں تو واقعی یعنی کہ ضرور اس کو لگوا دینا چاہیے ضرورت ہو تو, اور پھر اس کا خرچہ بھی وہ برداشت کرتے رہیں. تو ایسی صورت میں تو کوئی رکاوٹ ہے بھی نہیں. ہاں جہاں مسجد کا چندہ استعمال ہو وہاں یہ دیکھنا ہوگا کہ اگر وہاں ایسی ضرورت ہے اے سی کی کہ جو درجہ حاجت یعنی وہ حاجت میں, یہ پھر اس کی 3 صورتیں. ایک تو ہے ضرورت, ایک ہوتی ہے حاجت, ایک ہوتا ہے منفعت. ضرورت یہ فرض کے مقابل ہوتی ہے, حاجت یہ واجب کے مقابل سامنے ہوتی ہے,
اور ایک یعنی منفعت یعنی یہ سمجھو مستحب کے درجے میں. تو یہاں وہ حاجت سے مراد وہی ہے کہ جہاں یا مطلقاً ضرورت ہے حاجت جس کے بغیر چارہ نہ ہو, مشکل میں پڑ جائیں لوگ. واقعی کہیں ایسی گرمیاں ہوتی ہیں بعض علاقے, بعض شہر, بعض گاؤں کے, وہاں ہمارے یہاں کراچی میں بھی ٹھیک ٹھاک گرمی آج کل پڑ رہی ہے. تو جہاں مطلب حاجت ہے یا جن دنوں حاجت ہے تو وہاں اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. تو اب یہ کہ ایسی حاجت کے موقع پر جائز ہے کہ مسجد کے پیسوں سے اے سی لگوا لیا جائے اور اس کا جو بھی خرچہ ہوتا ہے مینٹیننس یا بل وغیرہ بھی پیمنٹ کیا جائے مسجد کے پیسوں سے. تو یہ حاجت کی صورت میں. اچھا, اور منفعت نفع فائدہ تو یہ مطلب مستحب کے درجے میں آتا ہے. تو یہ مسجد کے چندے میں کہ صرف لوگوں کو مزہ آئے گا, حاجت نہیں ہے لیکن ایسی ہوتا تو نہیں سرور تو آتا ہے, مزہ آتا ہے. تو اس کے لیے مسجد کے چندے سے نہ اے سی لگا سکتے ہیں نہ چلا سکتے ہیں. ہاں کوئی پارٹی یا شخصیت کو لگا دیتی ہے اور خرچہ بھی وہی اٹھاتی ہے, بل بھی اتنے حصے کا وہی پیمنٹ کرتی ہے, تو پھر اے سی سے نفع اٹھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ جو میں نے درخواستیں کی تو وہ انشاءاللہ اب یہ جو اس کا بنے گا کلپ اے سی کے تعلق سے یہ شامل اس میں رکھنی ہے اور یہ پورا بنا کر چیک کروا دیجیے گا. یہ کل کافی گفتگو ہوئی تھی اس میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد انشاءاللہ. اور یہ چیک مفتی سجاد سے کروانا ہے انشاءاللہ الکریم. انہوں نے مجھے مدنی پھول عطا فرمائے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ. فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو اللہ پاک سے توبہ کرے اللہ پاک اس کی توبہ قبول فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. محمد رقیب اتاری ایس ایم ایس کے ذریعے سوال کر رہے ہیں, جہاں صرف گونگے بہرے ہوں اور امام نہ ہو تو کیا ان کے لیے جماعت واجب ہوگی اور ان میں امامت کون کروا سکتا ہے؟ یہ مفتی صاحب مجھے ایسا کبھی ہوا ہے؟ اصل وہ اس طرح کے سوالات, اس طرح کے مسائل ہو نا, یہ پرانی کتابیں جو ہے نا بڑی بڑی فقہ, اس میں سوال جواب بہت ہوتے ہیں. تو وہ اس دور میں جو مسائل پیش آتے تھے تو لوگ علماء سے رجوع کرتے تھے تو وہ جواب لکھتے تھے. تو اس طرح وہ جوابات سے بھرپور, سوالات جواب سے بھرپور کتابیں اب بھی وہ چھپی ہوئی ہیں صدیوں پرانی. تو اس سے موجودہ دور کے مسائل حل ہوتے ہیں بارہا. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ صرف گونگے بہرے ہوں, نکاح بھی یہی پڑھاتے ہوں, سب کچھ یہی کرتے ہوں, اذان بھی یہ دیتے ہوں, تو اذان کیسے دیتے ہیں؟ یہ بھی گونگے کی اذان دیکھیں سنیں تو پتہ چلے کیسے دیتے ہیں اذان. اور قرات کیسے کریں گے, یہ امامت کیسے کریں گے؟ ہے سوال تو وہی ہے کہ بھائی ان میں واجب ہوگی کہ نہیں جماعت, سوال ہے. جواب دیکھو اگر ملتا ہے تو. سوشل میڈیا کے ذریعے محمد نواز, ان کا سوال موصول ہوا ہے, رحیمیہ خان سے ان کا تعلق ہے. یعنی امام صاحب کا اگر ایکسیڈنٹ ہو جائے تو کیا وہ کرسی پر بیٹھ کر جماعت کروا سکتے ہیں؟ معذور جو اب اگر اس پر ایسی کیفیت ہے کہ کرسی پر بیٹھنا ان کے لیے ضروری ہو گیا ہے, یہ دیکھا جائے گا. تو یہ اپنے جیسے معذور کی تو امامت کر سکیں گے, دوسروں کی نہیں کر سکتے جو غیر معذور ہے. اصل میں یہ مومی کہلائے گا. یہاں پر جو بنیاد گونگے بہروں کی بات کر رہے ہیں. نہیں, یہ گونگے بہرے نہیں, مومی سے مراد یہاں پر اشارے سے نماز پڑھنے والا کہلائے گا. اچھا, اصل میں ہوتا یہ ہے, مومی اشارے سے نماز پڑھنے والا. تو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسی پہ بیٹھ کے جو نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے. حقیقتاً وہ بیٹھ کر نماز پڑھنا نہیں ہوتا. جو بندہ سجدہ نہیں کر سکتا حقیقی طور پر, یا جو سجدہ ہے اس کا ہو نہیں سکتا حکمی طور پر بھی, تو اب اس پہ قیام لازم نہیں دیتا, وہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے. اب جو اس کی نماز ہوتی ہے وہ اشاروں سے نماز ہوتی ہے. تو اشاروں سے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے
وہ افراد جو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی. اچھا، اگر ویسے ہی اگر کھڑا نہیں ہو سکتا تو بیٹھے بیٹھے وہ فرض پڑھتا ہے، قیام وہ نہیں کر سکتا، تو اسی صورت میں تو اس کے پیچھے ہو جائے گی. یعنی بیٹھ کر جو قائد ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا ہے، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والوں کی نماز ہو جائے گی. کرسی پر بیٹھ کر تو وہ سجدہ کر نہیں سکے گا جی زمین والا. جی، یہ مومین ہے. مومی مطلب مومی یعنی ایما سے نکلا ہے، جس کا مطلب اشارہ کرنے والا، اشارے سے نماز پڑھنے والا. امام صاحب اگر ایسے معذور ہو گئے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، تو اگر زمین پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو سجدہ حقیقی پر وہ قدرت رکھتے ہیں. سجدہ جس طرح ہم کرتے ہیں پروپر، تو وہ سجدہ کر لیتے ہیں. تو اس طرح کی نماز اگر امام پڑھاتے ہیں تو ان کے پیچھے نماز تو ہو جائے گی. اور اگر کرسی پر یہ نماز پڑھاتے ہیں تو یہ مومی ہوئے، اشارے سے نماز پڑھنے والے. تو اگر یہ اشارے سے نماز پڑھتے ہیں تو اب یہ اپنے جیسے کی امامت کر سکیں گے کہ جو اس طرح اشارے سے نماز پڑھتا ہے اس کی شریعت کی اجازت کے مطابق. تو اور مگر جو دوسرے جو عام اسلامی بھائی ہیں، عام لوگ ہیں مقتدی، ان کی نماز، ان کی امامت یہ نہیں کر سکیں گے ایسے امام صاحب. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.